تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، تو ان سے آگے مت بڑھو، ان کو پامال نہ کرو، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ یہ ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ویسے ہوتا ہے۔ دیکھیں اس اعتبار سے طلاق کے معاملے میں کہ لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی، نکاح کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ طلاق کیسے دینی ہے، اور کہیں فکر بھی نہیں ہوتی، بس یہی سمجھا جاتا ہے جب غصہ آتا ہے تو اس میں طلاق دے دی جاتی ہے، جب غصہ اترتا ہے تو پھر مولوی صاحب کے پاس جا کے پوچھا جاتا ہے کہ حلالہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ اصل میں یعنی ایک طرف تو یہ کہ طلاق ہو گئی، دوسری طرف حرام کام کا ارتکاب ہوا ہے۔ یہ طلاق دینے کا حرام طریقہ ہے کہ تینوں طلاقیں آپ نے اکٹھی دے دی، بہت بڑا گناہ کا کام ہے، گناہ کبیرہ ہے جس کا مرتکب ہوا ہے آدمی، یہ کوئی بتاتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑا بہت نیکی کا کام کیا، تینوں اکٹھی دی ہیں، بڑا غیرت مند ہے۔ تو یہ تینوں اکٹھی طلاقیں دینا حرام کام ہے۔ صحیح طریقہ وہ ہے جو قرآن مجید نے بتایا، لیکن تین دے دی ہو تو گئی۔ ایسا تو نہیں آپ کسی کو گولی ماریں، چونکہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے لہٰذا آپ گولی ماریں گے وہ مرے گا نہیں، گولی ماریں گے تو مر تو جائے گا۔ شراب پینا حرام ہے، آپ پیئیں گے تو نشہ نہیں چڑھے گا، کیوں نہیں چڑھے گا بھائی، نشہ تو چڑھے گا۔ تو جیسے حرام کام کرنے سے اس کا نتیجہ جو ہے زائل نہیں ہو جاتا، اسی طرح آپ نے ایک حرام طریقے سے طلاق دی، وہ ہو تو گئی، کام تو ختم ہو گیا، لیکن یہ کہ اس کا گناہ ایک علیحدہ ہے جو آپ پر پڑ گیا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے اسے اب وہ طلاق مغلظہ دے دی، تین طلاقیں ہو گئی ہیں، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو وہ اب اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتی اس کے بعد، تین طلاقیں دینے کے بعد، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس کا نکاح نہ ہو جائے، اور نکاح کی شرط ہے کہ وہ اسے رکھنا چاہتا ہو، یہ نکاح کوئی نہیں ہوتا 2 دن کا 3 دن کا، یہ ہمارے ہاں تو اسی لیے تو وہ متے سے اس کو جدا کیا جاتا ہے، تو یہ والا کوئی حلالہ ولالہ نہیں ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے، یہ بھی حرام قسم کا کام ہے۔ اصل تو نکاح وہی ہوتا ہے کہ جو رکھنے کے ارادے سے کیا جائے اور اس میں کوئی طلاق کا ارادہ ابھی کوئی نہ شامل ہو، بعد میں نباہ نہ ہو یا وہ بیوہ ہو جائے، وہ بندہ مر جائے، تو یہ بات ہے جو یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، یا وہ مرد بھی اسے طلاق دے دے، ان کا نباہ نہیں ہوا، آپس میں پھر جھگڑا ہو گیا، اس نئے مرد کے ساتھ بھی وہ نہیں چلی تو اس نے طلاق دے دی، یا وہ نیا مرد مر گیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر اب کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جو پہلا خاوند تھا اور یہ جو بیوی تھی، ان میں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اَن يَتَرَاجَعَا، کہ وہ دوبارہ آپس میں نکاح کر لیں، ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر انہیں یقین ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود کو پامال نہیں کریں گے۔ اور یہاں حدود سے مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے بے پردگی کی بات تو نہیں ہو رہی ہے، بے حیائی کی بات تو نہیں ہے، جو یہاں حدود کیا ہیں، وہ کون سی صورت میں آئی ہیں جن حدود کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، کس آیت میں آئی ہیں، یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ یہ ایک میاں بیوی کا باہمی ایک احترام کا رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا معاملہ ہوتا ہے، وہی عیب جو ہے وہ ایک دوسرے کے چھپانے، راز جو رکھنے اور جو گھر چلانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ضروری، اس کو حدود اللہ کہا گیا ہے۔ یہ فطرت کی حدود ہیں جو اللہ نے انسان کے دل میں ودیت کر دی ہیں، اس کی عادت کا حصہ بنا دی ہیں۔ تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان حدود کا وہ پاس رکھ سکتے ہیں تو پھر وہ نکاح کر لیں، اس پہ انہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو ہم واضح کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔